زنا مت کرو نہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور وضاحت حدیث میں آتی ہے کہ آنکھ زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے، زبان زنا کرتی ہے. یعنی زبان سے بولنا، ہاتھ سے استعمال کرنا، چلنا، آنکھوں سے دیکھنا، یہ تمام زنا کے اخوات و بہنیں ہیں. یہ شریعت. تو کہا گیا کہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے شریعت اس کو گناہ مان. اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ صغیرہ سمجھ کے کرتے چلے آئیں گے. جیسے بدنگاہی ہے، کوئی نوجوان مسجد میں کھڑے رہ کے تانگ جھانک کر رہا اور آگے صاحب یہ تو کب صغیرہ گناہ ہے، میرے نفس کی کمزوری ہے. کوئی اچھا خاصا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں تبلیغ کرتا ہوں، دین کا کام کرتا ہوں، لیکن فجر کی نماز میری مس ہو رہی، میری کمزوری ہے، دعا کیجیے میرے. اور پابندی کے ساتھ ناغہ کر رہا ہے، اتفاق سے خزا نماز نہیں پڑھا ہے، پابندی کے ساتھ ناغہ کر رہا ہے. نماز کی پابندی نہیں، خزا کی پابندی. تو یہ صغیرہ گناہوں میں مداومت، ہمیشگی، اصرار، تکرار، بار بار کرنے سے وہی کبیرہ ہو جاتا ہے. تو چند گناہ کبیرہ ہے، چند صغیرہ ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. شراب نوشی، سودی کاروبار، ماں باپ کی نافرمانی، پاک دامنوں پہ تہمت لگانا وغیرہ وغیرہ، جب تک کہ آدمی توبہ کر کے چھوڑ نہ دے معاف نہیں ہوتے. اور صغیرہ گناہ جو ہے بات توبہ سے معاف ہوتے ہیں، دعاؤں سے معاف ہوتے ہیں، تسبیحات سے معاف ہوتے ہیں، اور دوسری نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک مذہبی انداز میں ہم نے تعریف کی ہے. اسلام ایک سائنٹیفک مذہب ہے اور نفسیات انسانی سے بھی بحث کرتا ہے. تو نفسیات کے ماہر سے پوچھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ اور نیکی کی کتنی بہترین تعریف کی ہے. ہڑپ جائے گا سن کے. اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر بھی تو ماہر نفسیات ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی وہ ہو جس سے آدمی کا دل خوش ہو جائے. نیکی وہ ہے جس کے کرنے کے بعد دل خوش ہو جائے. اور برائی یا گناہ وہ ہے جس کے کرنے سے پشیمانی ہو، ندامت ہو. یہ کافر بھی اس کو محسوس کر سکتا ہے. ماہر نفسیات سے پوچھیے کہ نیکی کرنے کے بعد کافر ہو مسلمان ہو خوشی ہوتی ہے. کہ کافر جو ہے کسی کا تبادلہ کرا دیا، کسی کی مدد کر دیا، شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا. رولدانی صاحب مجھے خوشی ہوئی، آپ کا ایک کام ہوگا مجھے خوشی ہوئی. آپ نماز پڑھتے ہیں خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک اچھا کام کیا. کسی غریب کی مدد کی طبیعت خوش ہوتی ہے کہ میں اچھا کام کیا. کسی کو اچھا مشورہ دیا طبیعت خوش ہوتی ہے. نیکی وہ ہے جس سے دل خوش ہوتا ہے. اسلام ایک فطری مذہب ہے. کس قدر براڈ سینس ہے نیکی کا اسلام میں. نیکی وہی نہیں ہے کہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو. حضور فرماتے راستے سے کانٹا ہٹا دیا خوشی ہوتی ہے کہ شاید کسی کو چپ جائے. تو ایمان کی 70 شاخیں ہیں اور ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی راستے میں سے کانٹے کو ہٹائے، اس سے بھی دل کو خوشی ہوتی ہے، وہ بھی نیکی ہے. یہاں تک اس کو وسیع کرتے ہیں نیکی کو حضور کہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا وہ بھی نیکی ہے. زبان سے اچھا مشورہ دینا بھی نیکی ہے. بیوی پر مسکراہٹ کی نظر ڈالنا یا اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جانا یا عبادت فرمایا. کہاں تک نیکی کے دائرے کو وسیع کرتے ہیں. نیکی کا تصور یہ نہیں ہے کہ آدمی سے نمازوں کو نیکی سمجھے، روزے کو نیکی سمجھے. ایک آدمی رات بھر تہجد کو نیکی سمجھ رہا ہے، یقیناً نیکی بہت بڑی نیکی ہے. رات بھر تہجد پڑھا، نفل پڑھا. ایک ڈاکٹر ہے جو 2 گھنٹے تک کھڑے رہ کے مریض کا آپریشن کر رہا ہے. خدا کی قسم 50 اور 100 حجم سے زیادہ ثواب ہے. کھڑے رہ کے پوری قوت لگا رہا آدمی 2 گھنٹے تک آپریشن کر رہا ہے اور ایک مریض کی جان بچا رہا ہے، انسان کی جان بچا رہا ہے. اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں. مریض کا علاج کرنا، مریض کی تیمارداری کرنا بہت بڑی نیکی ہے. ایک عورت وہ ہے کہ نماز تہجد کو، قرآن کو، درود کو نیکی سمجھتی ہے، وہی نیکی ہے. ایک وہ عورت ہے کہ بیمار کے پاس جا کے تیمارداری کری دواخانے میں. وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے تیمارداری کرنا مریض کی سینکڑوں نفل نمازوں سے بہتر ہے. نیکی وہ ہے جس سے دل خوش ہو جائے. گناہ کی تعریف کیا ہے؟ گناہ وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد نفس لوامہ ہو جائے، اندر سے ملامت کرنے لگے، پشیمانی ہونے لگے کہ میں نے یہ کیوں کیا، میں نے یہ کیوں کیا. اسی لیے قرآن میں کہا گیا نفس لوامہ کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ برائی کرنے کے بعد اندر سے ملامت کرتا ہے. اور وہ غنیمت نفس ہے کہ ملامت کرے تاکہ توبہ کی طرف آدمی کو رجوع کرے. اندر ملامت نہ ہو تو پھر آدمی رجوع کیسے ہوگا؟ اس کا کانشس فریق نہ کرے، اس کا ضمیر اندر سے چبوئے نہیں اس کو، تو پھر وہ توبہ کی طرف مائل کیسے ہوگا؟ گناہ کو چھوڑے گا کیسا؟ توبہ کس طرح کرے گا؟ وہ اندر ایک ایسی اللہ نے رکھی ہے کہ گناہ کرتے جو ہے اندر سے اس کا نفس اس کو فریق کرنے لگتا ہے، چبھتا ہے اندر سے کہ میں نے یہ کیوں کیا، میں نے یہ کیوں کیا، یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے. ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے. اللہ نے نفس لوامہ کو اچھا کہا ہے تو غنیمت ہے جو آدمی کو توبہ کی طرف مائل کرے. گناہ وہ ہے جسے شرمندگی ہو، نیکی وہ ہے جس کے کرنے سے آدمی خوش ہو جائے. جس طرح نیکی کا تصور وسیع ہے کہ مسکرانا، مصافحہ کرنا، اچھا مشورہ دینا، یہ تمام نیکیاں ہیں. راستے سے کانٹا ہٹا دینا. تو گناہ کا تصور بھی اسلام میں وسیع ہے. وہ گناہ وہی نہیں ہے جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. گناہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص سے مدد چاہیے، آپ نے منہ پھیر لیا. تو غریب خاندان کا بچہ آ کے بول رہا ہے کہ مجھے داخلہ دینا ہے، داخلہ دلائیے. گنجائش ہے آپ کے پاس، منہ پھیر لے رہے ہیں میرے پاس نہیں آنا. غریب عورت آ کے بول رہی ہے، مستحق ہے بیچاری، وہ خاندان کی عورت ہے،
شادی کا مسئلہ ہے بچی کا، ہمارے پاس نہیں آنا، فلاں معاملے میں تم سے شکایت ہے، لہٰذا ہم زندگی بھر صورت سے دیکھیں گے، آنا نہیں، یہاں تک کہہ دیا جا رہا ہے جہالت کے ساتھ ہمارے جنازے میں بھی نہیں آنا، تمہارے جنازے میں ہم نہیں آئے، جہالت کی بات ہے۔ یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے NOC ضروری ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کون دینا؟ رشتہ دار، پڑوسی، خاندان والے، بستی والے، جن سے آپ کے روابط و تعلقات ہے، یہ جب تک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ حقوق العباد جس کو بولتے ہیں، کیونکہ حقوق ادا کیے بغیر ہم نماز کو، روزے کو، حج کو نیکی سمجھ رہے ہیں۔ خاندان میں جو ہے جنت موجود ہے، تلاش کیجیے، ملتی جنت آپ کو۔ کسی یتیم کو لے کے پرورش کر لیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 2 انگلیوں کو ملا کے انا و کافل الیتیم کا ہاتھ ہیں، میں اور یتیم کی پرورش اور اس کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ جنت نہیں، حضور کی صحبت، خاندانی کے اندر جنت تلاش کر لیجیے۔ بہت سے خاندان والوں کو شکایت ہے چراغ تلے اندھیرا، کہ ہماری مدد نہیں کرتے ہیں اور باہر بہت کچھ کام کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ باہر کرنے سے شہرت ملتی، ہم اسی سے رشتے داروں کو مدد کریں گے تو شہرت کیا ملے؟ رشتے داروں سے تکلیف پہنچتی ہے، باہر والوں سے کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ لیکن رشتے داروں کی تکلیف کو گوارا کرنا، عفو درگزر کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، اور وہ دروازے بند کرنے لیکن اپنے دروازے کھلے رکھنا، دل کے بھی گھر کے بھی، یہ ہے بڑی نہیں، اور یہ ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ دروازہ آپ کا بند کر لیں گے یہ بول کر کے کہ خبردار ہماری دہلیز پر آنا نہیں، تو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کو اپنے آپ بند کر لیا آپ نے۔ اب قیامت کے دن جو ہے گرین چینل نہیں، ریڈ چینل پہ کھڑا کر دیں گے اللہ تعالیٰ، پہلے تمہارا کسٹم ہوگا، اس کے بعد جنت سے نکالو پاسپورٹ، نکالو ویزا، بتاؤ ٹکٹ، بتاؤ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہی مفہوم ہے ان حدیثوں کا کہ خطے رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنہ خاطئ رحیم، یہ ہے اس حدیث کا مفہوم، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کی چغلی کی ہے انہیں معاف کرنا، جو رحمی رشتے کاٹے ہیں ان سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینا۔ پڑوسی بھوکا ہے، لیس المؤمن واللہ لا یؤمن الذی یشبہ جارہ جائع، خدا کی قسم مومن نہیں، خود تو پیٹ بھر کھا کے سو جائے اور پڑوسی کو بھوکا چھوڑ دے، پڑوسی کو نظر انداز کر کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ چند مثالوں سے ہم لوگ واضح کرنا مقصود یہ ہے کہ نیکی کا تصور بھی وسیع ہے، گناہ کا تصور بھی وسیع ہے۔ نیکی سے طبیعت خوش ہوتی ہے، گناہ سے ملامت ہوتی ہے، ایک بات تو اصولی یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، نیکی ہو، گناہ ہو، اس کا منبع، سر چشمہ انسان کا قلب ہے، دل ہے، اور توبہ کا تعلق بھی دل سے ہے۔ توبہ کا تعلق آنکھوں سے نہیں ہے، ہاتھوں سے نہیں ہے، کندھوں کو تھپڑ مارنے کا نام توبہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تھپڑ جو مارتے ہیں اس سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کا خاص تعلق دل سے ہے انسان کے، وہ اندر کی مشین سے ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال دکھایا اس معاملے میں، اور آج تک ایسے ماہر نفسیات۔ Good Sound, an Islamic mobile CDs and audio cassette center. Phone number 9391